السلام علیکم۔ آج کی کہانی اتحاد میں برکت ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہاں کے لوگ محنتی، نیک دل، آپس میں بہت محبت رکھتے تھے، مگر ایک بات ان کے درمیان کمزور تھی: آپس میں اتحاد کی کمی۔ ہر کوئی اپنی رائے پر اڑا رہتا، کوئی کسی کی سنتا نہیں تھا اور کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی، لوگ الگ الگ راستے اختیار کرتے۔ اس وجہ سے گاؤں کے کئی کام ادھورے رہ جاتے تھے۔ کبھی نہر ٹوٹ جاتی تو سب ایک دوسرے کو الزام دیتے، کبھی فصل خراب ہوتی تو کوئی کسی کی مدد نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی خوشحالی ختم ہونے لگی اور جھگڑے بڑھنے لگے۔ چودہ غلام علی بہت پریشان تھے، کہنے لگے، اب ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ ہم محنت کرتے ہیں، زمین زرخیز ہے، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ ایک دن گاؤں کے قریب کے دریا میں شدید طوفان آئی۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا اور گاؤں کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سب لوگ بھاگنے لگے، کوئی سامان سمیٹتا، کوئی جانور۔ احمد، جو گاؤں کا نوجوان اور بہادر تھا، سب کو پکارنے لگا، بھائیوں، اکیلے اکیلے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب مل کر رہو۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم بند باندھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ وقت باتوں کا نہیں، جان بچاؤ احمد۔ لیکن احمد نے کہا، ہم متحد ہیں تو سب بچ سکتے ہیں۔ چند دوستوں نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچے، انہوں نے مٹی، پتھر، لکڑیاں اکٹھی کی، بنانے لگے۔ جلدی دوسرے گاؤں والے بھی آگے ہاتھ بٹانے لگے۔ سب نے مل کر کام کیا، پانی کا رخ موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد خطرہ ٹل گیا، گاؤں محفوظ رہا، سب خوش ہوئے۔ 14 غلام علی نے سب کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، اگر احمد اکیلا ہوتا تو شاید ہم سب تباہ ہو جاتے۔ یہی ہے اتحاد کی طاقت۔ ایک ہاتھ کمزور، سب ہاتھ مضبوط۔ گاؤں کے بزرگ بولے، واقعی آج ہمیں سبق ملا، جب ہم متحد ہوں گے اللہ بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ کوئی بھی کام ہو، سب مل کر کریں گے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں خوشحالی واپس آنے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے لگے۔ کسی کا گھر ٹوٹتا تو سب جا کر اسے ٹھیک کرتے، کسی کی فصل خراب ہوتی سب مل کر فیصلہ لیتے۔ ایک دن 14 نے کہا، آؤ بچے، میں تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ سب بچے آ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، دھیان سے سننے لگے۔ 14 نے کہا، کبھی ایک بوڑھا کسان تھا جس کے پاس 4 بیٹے تھے۔ وہ سب محنتی تھے مگر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ بوڑھا روز کہتا، بیٹا، آپس میں پیار سے رہو، متحد رہو، مگر نہیں مانتے، ہر بات پہ جھگڑتے اور الگ ہو جاتے۔ ایک دن کسان نے کہا، میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گا۔ اس نے 4 لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک گٹھی بنائی۔ یہ بولا، اس گٹھی کو توڑ کر دکھا۔ سب بچوں نے زور لگایا مگر کسی سے نہ ٹوٹ سکی۔ پھر بوڑھے نے لکڑی الگ کر دی اور بولا، اب توڑو۔ ہر ایک نے آسانی سے ایک ایک لکڑی توڑ لی۔ کسان نے کہا، دیکھو، اکیلا بندہ کمزور، ساتھ رہو تو مضبوط۔ بچے حیران ہو کے بولے، دادا جی، واقعی اتحاد میں برکت ہے، واقعی اتحاد میں طاقت ہے۔ 14 نے کہا، ہاں بچوں، یہ اصول ہمارے گاؤں میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم ایک ہو کر رہیں گے تو کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ اللہ بھی ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو متحد رہتے ہیں۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ایک رہیں گے۔ سب بچے بولے، اتحاد میں برکت ہے، ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں اسکول، کنواں اور منڈی بن گئی۔ سب کام مل جل کر کرنے لگے، کسی نے خود غرضی نہ دکھائی۔ جب فصل کٹنے کا وقت ہوتا، سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ کسی کے پاس بیل کم ہوتے تو دوسرے نے دے دیتے، جس کی دانتی ٹوٹ گئی تو دوسرا فون لے آیا۔ نتیجہ یہ، سب کی فصلیں وقت پر کٹنے لگی، پیداوار دگنی، گاؤں خوشحالی اور آبادی ہونے لگا۔ 14 مسجد میں خطبہ دیا، یہ برکت اتحاد کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم الگ الگ ہوتے تو شاید آج ہم اس سے محروم رہتے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور مت بکھرو۔ سب لوگ آبدیدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ احمد کے والد نے کہا، بیٹا، تم نے گاؤں کو متحد کیا، تمہاری باتوں نے سب کے دل بدل دیے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ احمد نے کہا، یہ میرا نہیں، ہم سب کا کارنامہ ہے، میں اکیلا کچھ نہ کر سکتا۔ سب نے مل کر محنت کی۔ 14 نے ہنستے ہوئے کہا، واہ بیٹا، یہی تو اتحاد کی روح ہے، ایک دل، ایک مقصد، ایک جذبہ، بس یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک دن گاؤں میں طوفان آیا، بارش تیز
درخت گرنے لگے، سب لوگ گھروں میں سے نکل کر مسجد میں جمع ہو گئے۔ احمد نے کہا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، بوڑھوں کا خیال رکھا، کسی کی چھت ٹوٹی تو دوسرے نے مرمت کی مدد کی، اور 2 دن میں طوفان تھم گیا مگر گاؤں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا۔ سب لوگ بولے فضل ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہم ایک ہیں۔ گاؤں میں جشن منایا گیا، بچوں نے نعرہ لگایا اتحاد میں برکت ہے۔ چودہ غلام علی نے کہا اب ہم ہمیشہ ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ وقت گزرتا گیا، احمد جوان ہو گیا، گاؤں کا رہنما بن گیا۔ اس نے چھوٹا سا مدرسہ بنایا جہاں اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ سب کو کہتا جب سب ایک ساتھ ہوں گے تو سب ناممکن ہوگا۔ جیسے انگلیاں مل کر مٹھی بن جاتی ہے، ویسے لوگ مل کر طاقت بنا لیتے ہیں۔ اگر انگلیاں الگ ہوں گی تو کوئی کام مکمل نہیں ہوگا۔ بچے غور سے سنتے اور وعدہ کرتے ہم مل کر جل کر رہیں گے۔ ایک دن شہر سے افسر آیا، گاؤں کا معائنہ کیا۔ اس نے کہا میں نے بہت گاؤں دیکھے مگر ایسا اتحاد کہیں نہیں دیکھا۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی اصل خوشحالی کا راز ہے، محبت اور اتحاد۔ چودہ نے کہا یہ سب اللہ کی برکت اور سچائی کی وجہ ہے۔ ہم نے نفرت چھوڑ دی، دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اب ہر گھر میں خوشی ہے، ہر چہرے پر سکون ہے۔ احمد نے کہا میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ زندہ رہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جھگڑا نقصان اور اتحاد فائدہ ہے۔ قومیں متحد ہیں تو دشمن بھی کچھ نہیں کو بگاڑ سکتا۔ اس سے کہا اتحاد میں برکت ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے۔ اس دن سے یہ جملہ گاؤں کا نشان بن گیا۔ ہر گاؤں کے دروازے پر لکھا تھا اتحاد میں برکت ہے۔ وقت کے ساتھ گاؤں ایک مثال بن گیا، پورے علاقے میں لوگ وہاں آ کر سیکھتے اتفاق سے کیسے کامیابی ملتی ہے۔ چودہ غلام علی بوڑھا ہو گیا مگر دل مطمئن اور خوش۔ اس نے آخری نصیحت میں کہا بیٹو ہمیشہ ایک رہنا، کبھی کسی کے دل میں نفرت نہ آنے دینا۔ اتحاد ہی تمہاری طاقت ہے، یہی تمہاری پہچان ہے۔ جس قوم میں محبت ہو اللہ وہاں اپنی رحمت برساتا ہے۔ سب لوگ خوشی سے سن رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے چودہ سے وعدہ کہ ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ یہ برکت ہے، یہ صرف زمین کی نہیں دلوں کی خوشحالی کی برکت ہے۔ گاؤں کے بچے نعرے لگا رہے تھے اتحاد میں برکت ہے۔ فضائے محبت، ایمان اور خوشی کی خوشبو پھیل گئی، اور یوں گاؤں کی کہانی پورے قوم کا پیغام بن گئی۔ اخلاقی سبق، اتحاد میں ہی کامیابی، محبت اور برکت ہے۔ اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متحد رہتے ہیں۔